کرتے ہیں کہ اب گڈی کا اس دنیا میں کوئی کام نہیں ہے اور ہم اسے اس کے ماں باپ کے پاس پہنچا دیں گے۔ تبھی یہ ساری باتیں ناصر سن لیتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں گڈی کی ہیلپ کرتا ہوں۔ تب وہ عامل بابا کو سارا کچھ بتاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم گڈی کو اپنے ساتھ محفوظ مقام تک لے جانا۔ تو تبھی عامل بابا ہمیں بھر لیتا ہے۔ تو تبھی ناصر اسے کہتا ہے کہ میں تم پہ ٹرسٹ کر رہا ہوں تو تم نے میرا ٹرسٹ بریک نہیں کرنا۔ یہاں پہ عامل بابا ناصر کو یقین دلائے گا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، لیکن جیسے ہی وہ گڈی کو لے کے وہاں سے نکلتا ہے تو اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس سوئیٹی کا راز تو فاش کر کے ہی رہوں گا اور اسے ضرور بدلہ لوں گا۔ تبھی جب گڈی سو رہی ہوتی ہے تو وہ اس کی سوئیٹی چوری کر لیتا ہے اور اس کو دور جا کے پھینک آتا ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب گڈی اٹھتی ہے تو وہ اپنی سوئیٹی کو اپنے پاس نہیں پاتی تو وہ بہت زیادہ روتی ہے اور عامل بابا کی جا کے گربان پکڑ لیتی ہے کہ میری سوئیٹی کدھر ہے۔ تبھی وہ اس کا ہاتھ زور سے جھٹک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے ایسا کر کے غلطی کی، اب تم دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ تبھی وہ اپنی میڈ کو کہتا ہے کہ اس کو تم بند کر دو اور اس کو وہ یہاں سے کہیں باہر نہ نکلنے دینا۔ گڈی بیچاری ایک مصیبت سے نکل کے دوسری میں پھنس جاتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ اورنگزیب اور شازیہ گڈی کو بہت زیادہ تلاش کرتے ہیں لیکن گڈی ان کو نہیں ملتی۔ تب اورنگزیب شازیہ کو کہتا ہے کہ گڈی کا ملنا ہر حال میں بہت زیادہ ضروری ہے، چاہے وہ ہمیں زندہ ملے یا مردہ، اور اگر ایسا نہ ہوا تو ساری جائیداد ہمیں نہیں ملے گی۔ اور مزید وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جو جہانگیر ہے اس نے ہمارے اوپر اغوا کا مقدمہ کروا دیا ہے اور ہم جیل بھی جا سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے کہ پولیس ان کے گھر پہ پہنچ جاتی ہے اور وہ اورنگزیب کو کہتے ہیں کہ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ تو اس ٹائم مزید ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ شازیہ اور اورنگزیب مل کے پلان بناتے ہیں کہ اب ہم گڈی کی ساری جائیداد اپنے نام کر لیں گے۔ تبھی وہ جعلی وصیت بنوا کے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب اس ساری جائیداد کے مالک ہم ہیں، اور مزید وہ پلان کرتے ہیں کہ اب گڈی کا اس دنیا میں کوئی کام نہیں ہے اور ہم اسے اس کے ماں باپ کے پاس پہنچا دیں گے۔ تبھی یہ ساری باتیں ناصر سن لیتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں گڈی کی ہیلپ کرتا ہوں۔ تب وہ عامل بابا کو سارا کچھ بتاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم گڈی کو اپنے ساتھ محفوظ مقام تک لے جانا۔ تو تبھی عامل بابا ہمیں بھر لیتا ہے۔ تو تبھی ناصر اسے کہتا ہے کہ میں تم پہ ٹرسٹ کر رہا ہوں تو تم نے میرا ٹرسٹ بریک نہیں کرنا۔ یہاں پہ عامل بابا ناصر کو یقین دلائے گا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، لیکن جیسے ہی وہ گڈی کو لے کے وہاں سے نکلتا ہے تو اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس سوئیٹی کا راز تو فاش کر کے ہی رہوں گا اور اسے ضرور بدلہ لوں گا۔ تبھی جب گڈی سو رہی ہوتی ہے تو وہ اس کی سوئیٹی چوری کر لیتا ہے اور اس کو دور جا کے پھینک آتا ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب گڈی اٹھتی ہے تو وہ اپنی سوئیٹی کو اپنے پاس نہیں پاتی تو وہ بہت زیادہ روتی ہے اور عامل بابا کی جا کے گربان پکڑ لیتی ہے کہ میری سوئیٹی کدھر ہے۔ تبھی وہ اس کا ہاتھ زور سے جھٹک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے ایسا کر کے غلطی کی، اب تم دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ تبھی وہ اپنی میڈ کو کہتا ہے کہ اس کو تم بند کر دو اور اس کو وہ یہاں سے کہیں باہر نہ نکلنے دینا۔ گڈی بیچاری ایک مصیبت سے نکل کے دوسری میں پھنس جاتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ اورنگزیب اور شازیہ گڈی کو بہت زیادہ تلاش کرتے ہیں لیکن گڈی ان کو نہیں ملتی۔ تب اورنگزیب شازیہ کو کہتا ہے کہ گڈی کا ملنا ہر حال میں بہت زیادہ ضروری ہے، چاہے وہ ہمیں زندہ ملے یا مردہ، اور اگر ایسا نہ ہوا تو ساری جائیداد ہمیں نہیں ملے گی۔ اور مزید وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جو جہانگیر ہے اس نے ہمارے اوپر اغوا کا مقدمہ کروا دیا ہے اور ہم جیل بھی جا سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے کہ پولیس ان کے گھر پہ پہنچ جاتی ہے اور وہ اورنگزیب کو کہتے ہیں کہ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ تو اس ٹائم مزید ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ شازیہ اور اورنگزیب مل کے پلان بناتے ہیں کہ اب ہم گڈی کی ساری جائیداد اپنے نام کر لیں گے۔ تبھی وہ جعلی وصیت بنوا کے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب اس ساری جائیداد کے مالک ہم ہیں، اور مزید وہ پلان کرتے ہیں کہ اب گڈی کا اس دنیا میں کوئی کام نہیں ہے اور ہم اسے اس کے ماں باپ کے پاس پہنچا دیں گے۔ تبھی یہ ساری باتیں ناصر سن لیتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں گڈی کی ہیلپ کرتا ہوں۔
तब वो आमिर बाबा को सारा कुछ बताता है और उसे कहता है कि तुम गुड्डी को अपने साथ महफूज मकाम तक ले जाना। तो तभी आमिर बाबा हामी भर लेता है। तो तभी नासिर उसे कहता है कि मैं तुम पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, तो तुमने मेरा ट्रस्ट ब्रेक नहीं करना। यहाँ पे आमिर बाबा नासिर को यकीन दिलाएगा कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा, लेकिन जैसे ही वो गुड्डी को लेके वहाँ से निकलता है तो उसकी नीयत ख़राब हो जाती है और वो कहता है कि मैं इस स्वीटी का राज तो फाश करके ही रहूँगा और इसे ज़रूर बदला लूँगा। तभी जब गुड्डी सो रही होती है तो वो उसकी स्वीटी चोरी कर लेता है और उसको दूर जाके फेंक आता है। मज़ीद आप देखेंगे कि जब गुड्डी उठती है तो वो अपनी स्वीटी को अपने पास नहीं पाती, तो वो बहुत ज़्यादा रोती है और आमिर बाबा की जाके गिरबान पकड़ लेती है कि मेरी स्वीटी किधर है। तभी वो उसका हाथ ज़ोर से झटक देता है और कहता है कि तुमने ऐसा करके गलती की, अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। तभी वो अपनी मेड को कहता है कि इसको तुम बंद कर दो और इसको वो यहाँ से कहीं बाहर ना निकलने देना। गुड्डी बेचारी एक मुसीबत से निकल के दूसरी में फंस जाती है। मज़ीद आप देखेंगे कि औरंगज़ेब और शाज़िया गुड्डी को बहुत ज़्यादा तलाश करते हैं, लेकिन गुड्डी उनको नहीं मिलती। तब औरंगज़ेब शाज़िया को कहता है कि गुड्डी का मिलना हर हाल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो हमें ज़िंदा मिले या मुर्दा, और अगर ऐसा ना हुआ तो सारी जायदाद हमें नहीं मिलेगी। और मज़ीद वो ये भी कहता है कि जो जहांगीर है उसने हमारे ऊपर अगवा का मुकदमा करवा दिया है और हम जेल भी जा सकते हैं। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि पुलिस उनके घर पे पहुंच जाती है और वो औरंगज़ेब को कहते हैं कि आपको हमारे साथ चलना होगा। तो उस टाइम मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। शाज़िया और औरंगज़ेब मिल के प्लान बनाते हैं कि अब हम गुड्डी की सारी जायदाद अपने नाम कर लेंगे। तभी वो जाली वसीयत बनवा के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि अब इस सारी जायदाद के मालिक हम हैं। और मज़ीद वो प्लान करते हैं कि अब गुड्डी का इस दुनिया में कोई काम नहीं है और हम इसे इसके माँ बाप के पास पहुंचा देंगे। तभी ये सारी बातें नासिर सुन लेता है तो वो सोचता है कि मैं गुड्डी की हेल्प करता हूँ। तब वो आमिर बाबा को सारा कुछ बताता है और उसे कहता है कि तुम गुड्डी को अपने साथ महफूज मकाम तक ले जाना। तो तभी आमिर बाबा हामी भर लेता है। तो तभी नासिर उसे कहता है कि मैं तुम पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, तो तुमने मेरा ट्रस्ट ब्रेक नहीं करना। यहाँ पे आमिर बाबा नासिर को यकीन दिलाएगा कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा, लेकिन जैसे ही वो गुड्डी को लेके वहाँ से निकलता है तो उसकी नीयत ख़राब हो जाती है और वो कहता है कि मैं इस स्वीटी का राज तो फाश करके ही रहूँगा और इसे ज़रूर बदला लूँगा। तभी जब गुड्डी सो रही होती है तो वो उसकी स्वीटी चोरी कर लेता है और उसको दूर जाके फेंक आता है। मज़ीद आप देखेंगे कि जब गुड्डी उठती है तो वो अपनी स्वीटी को अपने पास नहीं पाती, तो वो बहुत ज़्यादा रोती है और आमिर बाबा की जाके गिरबान पकड़ लेती है कि मेरी स्वीटी किधर है। तभी वो उसका हाथ ज़ोर से झटक देता है और कहता है कि तुमने ऐसा करके गलती की, अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। तभी वो अपनी मेड को कहता है कि इसको तुम बंद कर दो और इसको वो यहाँ से कहीं बाहर ना निकलने देना। गुड्डी बेचारी एक मुसीबत से निकल के दूसरी में फंस जाती है। मज़ीद आप देखेंगे कि औरंगज़ेब और शाज़िया गुड्डी को बहुत ज़्यादा तलाश करते हैं, लेकिन गुड्डी उनको नहीं मिलती। तब औरंगज़ेब शाज़िया को कहता है कि गुड्डी का मिलना हर हाल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो हमें ज़िंदा मिले या मुर्दा, और अगर ऐसा ना हुआ तो सारी जायदाद हमें नहीं मिलेगी। और मज़ीद वो ये भी कहता है कि जो जहांगीर है उसने हमारे ऊपर अगवा का मुकदमा करवा दिया है और हम जेल भी जा सकते हैं। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि पुलिस उनके घर पे पहुंच जाती है और वो औरंगज़ेब को कहते हैं कि आपको हमारे साथ चलना होगा। तो उस टाइम मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। शाज़िया और औरंगज़ेब मिल के प्लान बनाते हैं कि अब हम गुड्डी की सारी जायदाद अपने नाम कर लेंगे। तभी वो जाली वसीयत बनवा के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि अब इस सारी जायदाद के मालिक हम हैं। और मज़ीद वो प्लान करते हैं कि अब गुड्डी का इस दुनिया में कोई काम नहीं है और हम इसे इसके माँ बाप के पास पहुंचा देंगे। तभी ये सारी बातें नासिर सुन लेता है तो वो सोचता है कि मैं गुड्डी की हेल्प करता हूँ। तब वो आमिर बाबा को सारा कुछ बताता है और उसे कहता है कि तुम गुड्डी को अपने साथ महफूज मकाम तक ले जाना। तो तभी आमिर बाबा हामी भर लेता है। तो तभी नासिर उसे कहता है कि मैं तुम पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, तो तुमने मेरा ट्रस्ट ब्रेक नहीं करना। यहाँ पे
عامر بابا ناصر کو یقین دلائے گا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، لیکن جیسے ہی وہ گڈی کو لے کے وہاں سے نکلتا ہے تو اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس سوئٹی کا راز تو فاش کر کے ہی رہوں گا اور اسے ضرور بدلا لوں گا۔ تبھی جب گڈی سو رہی ہوتی ہے تو وہ اس کی سوئٹی چوری کر لیتا ہے اور اس کو دور جا کے پھینک آتا ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب گڈی اٹھتی ہے تو وہ اپنی سوئٹی کو اپنے پاس نہیں پاتی تو وہ بہت زیادہ روتی ہے اور عامر بابا کی جا کے گریبان پکڑ لیتی ہے کہ میری سوئٹی کدھر ہے۔ تبھی وہ اس کا ہاتھ زور سے جھٹک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے ایسا کر کے غلطی کی، اب تم دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ تبھی وہ اپنی میڈ کو کہتا ہے کہ اس کو تم بند کر دو اور اس کو وہ یہاں سے کہیں باہر نہ نکلنے دینا۔ گڈی بیچاری ایک مصیبت سے نکل کے دوسری میں پھنس جاتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ اورنگزیب اور شازیہ گڈی کو بہت زیادہ تلاش کرتے ہیں لیکن گڈی ان کو نہیں ملتی۔ تب اورنگزیب شازیہ کو کہتا ہے کہ گڈی کا ملنا ہر حال میں بہت زیادہ ضروری ہے، چاہے وہ ہمیں زندہ ملے یا مردہ، اور اگر ایسا نہ ہوا تو ساری جائیداد ہمیں نہیں ملے گی۔ اور مزید وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جو جہانگیر ہے اس نے ہمارے اوپر اغوا کا مقدمہ کروا دیا ہے اور ہم جیل بھی جا سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے کہ پولیس ان کے گھر پہ پہنچ جاتی ہے اور وہ اورنگزیب کو کہتے ہیں کہ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ تو اس ٹائم مزید ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ شازیہ اور اورنگزیب مل کے پلان بناتے ہیں کہ اب ہم گڈی کی ساری جائیداد اپنے نام کر لیں گے۔ تبھی وہ جعلی وصیت بنوا کے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب اس ساری جائیداد کے مالک ہم ہیں، اور مزید وہ پلان کرتے ہیں کہ اب گڈی کا اس دنیا میں کوئی کام نہیں ہے اور ہم اسے اس کے ماں باپ کے پاس پہنچا دیں گے۔ تبھی یہ ساری باتیں ناصر سن لیتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں گڈی کی ہیلپ کرتا ہوں۔ تب وہ عامر بابا کو سارا کچھ بتاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم گڈی کو اپنے ساتھ محفوظ مقام تک لے جانا۔ تو تبھی عامر بابا ہمیں بھر لیتا ہے۔ تو تبھی ناصر اسے کہتا ہے کہ میں تم پہ ٹرسٹ کر رہا ہوں تو تم نے میرا ٹرسٹ بریک نہیں کرنا۔ یہاں پہ عامر بابا ناصر کو یقین دلائے گا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، لیکن جیسے ہی وہ گڈی کو لے کے وہاں سے نکلتا ہے تو اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس سوئٹی کا راز تو فاش کر کے ہی رہوں گا اور اسے ضرور بدلا لوں گا۔ تبھی جب گڈی سو رہی ہوتی ہے تو وہ اس کی سوئٹی چوری کر لیتا ہے اور اس کو دور جا کے پھینک آتا ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب گڈی اٹھتی ہے تو وہ اپنی سوئٹی کو اپنے پاس نہیں پاتی تو وہ بہت زیادہ روتی ہے اور عامر بابا کی جا کے گریبان پکڑ لیتی ہے کہ میری سوئٹی کدھر ہے۔ تبھی وہ اس کا ہاتھ زور سے جھٹک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے ایسا کر کے غلطی کی، اب تم دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ تبھی وہ اپنی میڈ کو کہتا ہے کہ اس کو تم بند کر دو اور اس کو وہ یہاں سے کہیں باہر نہ نکلنے دینا۔ گڈی بیچاری ایک مصیبت سے نکل کے دوسری میں پھنس جاتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ اورنگزیب اور شازیہ گڈی کو بہت زیادہ تلاش کرتے ہیں لیکن گڈی ان کو نہیں ملتی۔ تب اورنگزیب شازیہ کو کہتا ہے کہ گڈی کا ملنا ہر حال میں بہت زیادہ ضروری ہے، چاہے وہ ہمیں زندہ ملے یا مردہ، اور اگر ایسا نہ ہوا تو ساری جائیداد ہمیں نہیں ملے گی۔ اور مزید وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جو جہانگیر ہے اس نے ہمارے اوپر اغوا کا مقدمہ کروا دیا ہے اور ہم جیل بھی جا سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے کہ پولیس ان کے گھر پہ پہنچ جاتی ہے اور وہ اورنگزیب کو کہتے ہیں کہ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ تو اس ٹائم مزید ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ شازیہ اور اورنگزیب مل کے پلان بناتے ہیں کہ اب ہم گڈی کی ساری جائیداد اپنے نام کر لیں گے۔ تبھی وہ جعلی وصیت بنوا کے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب اس ساری جائیداد کے مالک ہم ہیں، اور مزید وہ پلان کرتے ہیں کہ اب گڈی کا اس دنیا میں کوئی کام نہیں ہے اور ہم اسے اس کے ماں باپ کے پاس پہنچا دیں گے۔ تبھی یہ ساری باتیں ناصر سن لیتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں گڈی کی ہیلپ کرتا ہوں۔ تب وہ عامر بابا کو سارا کچھ بتاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم گڈی کو اپنے ساتھ محفوظ مقام تک لے جانا۔ تو تبھی عامر بابا ہمیں بھر لیتا ہے۔ تو تبھی ناصر اسے کہتا ہے کہ میں تم پہ ٹرسٹ کر رہا ہوں تو تم نے میرا ٹرسٹ بریک نہیں کرنا۔ یہاں پہ عامر بابا ناصر کو یقین دلائے گا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، لیکن جیسے ہی وہ گڈی کو لے کے وہاں سے
نکلتا ہے تو اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس سویٹی کا راز تو فاش کر کے ہی رہوں گا اور اسے ضرور بدلا لوں گا۔ تبھی جب گڈی سو رہی ہوتی ہے تو وہ اس کی سویٹی چوری کر لیتا ہے اور اس کو دور جا کے پھینک آتا ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب گڈی اٹھتی ہے تو وہ اپنی سویٹی کو اپنے پاس نہیں پاتی تو وہ بہت زیادہ روتی ہے اور عامل بابا کی جا کے گریبان پکڑ لیتی ہے کہ میری سویٹی کدھر ہے۔ تبھی وہ اس کا ہاتھ زور سے جھٹک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے ایسا کر کے غلطی کی، اب تم دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ تبھی وہ اپنی میڈ کو کہتا ہے کہ اس کو تم بند کر دو اور اس کو وہ یہاں سے کہیں باہر نہ نکلنے دینا۔ گڈی بیچاری ایک مصیبت سے نکل کے دوسری میں پھنس جاتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ اورنگزیب اور شازیہ گڈی کو بہت زیادہ تلاش کرتے ہیں لیکن گڈی ان کو نہیں ملتی۔ تب اورنگزیب شازیہ کو کہتا ہے کہ گڈی کا ملنا ہر حال میں بہت زیادہ ضروری ہے، چاہے وہ ہمیں زندہ ملے یا مردہ، اور اگر ایسا نہ ہوا تو ساری جائیداد ہمیں نہیں ملے گی۔ اور مزید وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جو جہانگیر ہے اس نے ہمارے اوپر اغوا کا مقدمہ کروا دیا ہے اور ہم جیل بھی جا سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے کہ پولیس ان کے گھر پہ پہنچ جاتی ہے اور وہ اورنگزیب کو کہتے ہیں کہ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ تو اس ٹائم مزید ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ شازیہ اور اورنگزیب مل کے پلان بناتے ہیں کہ اب ہم گڈی کی ساری جائیداد اپنے نام کر لیں گے۔ تبھی وہ جعلی وصیت بنوا کے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب اس ساری جائیداد کے مالک ہم ہیں، اور مزید وہ پلان کرتے ہیں کہ اب گڈی کا اس دنیا میں کوئی کام نہیں ہے اور ہم اسے اس کے ماں باپ کے پاس پہنچا دیں گے۔ تبھی یہ ساری باتیں ناصر سن لیتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں گڈی کی ہیلپ کرتا ہوں۔ تب وہ عامل بابا کو سارا کچھ بتاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم گڈی کو اپنے ساتھ محفوظ مقام تک لے جانا۔ تو تبھی عامل بابا ہمیں بھر لیتا ہے۔ تو تبھی ناصر اسے کہتا ہے کہ میں تم پہ ٹرسٹ کر رہا ہوں تو تم نے میرا ٹرسٹ بریک نہیں کرنا۔ یہاں پہ عامل بابا ناصر کو یقین دلائے گا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، لیکن جیسے ہی وہ گڈی کو لے کے وہاں سے نکلتا ہے تو اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس سویٹی کا راز تو فاش کر کے ہی رہوں گا اور اسے ضرور بدلا لوں گا۔ تبھی جب گڈی سو رہی ہوتی ہے تو وہ اس کی سویٹی چوری کر لیتا ہے اور اس کو دور جا کے پھینک آتا ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب گڈی اٹھتی ہے تو وہ اپنی سویٹی کو اپنے پاس نہیں پاتی تو وہ بہت زیادہ روتی ہے اور عامل بابا کی جا کے گریبان پکڑ لیتی ہے کہ میری سویٹی کدھر ہے۔ تبھی وہ اس کا ہاتھ زور سے جھٹک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے ایسا کر کے غلطی کی، اب تم دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ تبھی وہ اپنی میڈ کو کہتا ہے کہ اس کو تم بند کر دو اور اس کو وہ یہاں سے کہیں باہر نہ نکلنے دینا۔ گڈی بیچاری ایک مصیبت سے نکل کے دوسری میں پھنس جاتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ اورنگزیب اور شازیہ گڈی کو بہت زیادہ تلاش کرتے ہیں لیکن گڈی ان کو نہیں ملتی۔ تب اورنگزیب شازیہ کو کہتا ہے کہ گڈی کا ملنا ہر حال میں بہت زیادہ ضروری ہے، چاہے وہ ہمیں زندہ ملے یا مردہ، اور اگر ایسا نہ ہوا تو ساری جائیداد ہمیں نہیں ملے گی۔ اور مزید وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جو جہانگیر ہے اس نے ہمارے اوپر اغوا کا مقدمہ کروا دیا ہے اور ہم جیل بھی جا سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے کہ پولیس ان کے گھر پہ پہنچ جاتی ہے اور وہ اورنگزیب کو کہتے ہیں کہ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ تو اس ٹائم مزید ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ شازیہ اور اورنگزیب مل کے پلان بناتے ہیں کہ اب ہم گڈی کی ساری جائیداد اپنے نام کر لیں گے۔ تبھی وہ جعلی وصیت بنوا کے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب اس ساری جائیداد کے مالک ہم ہیں، اور مزید وہ پلان کرتے ہیں کہ اب گڈی کا اس دنیا میں کوئی کام نہیں ہے اور ہم اسے اس کے ماں باپ کے پاس پہنچا دیں گے۔ تبھی یہ ساری باتیں ناصر سن لیتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں گڈی کی ہیلپ کرتا ہوں۔ تب وہ عامل بابا کو سارا کچھ بتاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم گڈی کو اپنے ساتھ محفوظ مقام تک لے جانا۔ تو تبھی عامل بابا ہمیں بھر لیتا ہے۔ تو تبھی ناصر اسے کہتا ہے کہ میں تم پہ ٹرسٹ کر رہا ہوں تو تم نے میرا ٹرسٹ بریک نہیں کرنا۔ یہاں پہ عامل بابا ناصر کو یقین دلائے گا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، لیکن جیسے ہی وہ گڈی کو لے کے وہاں سے
نکلتا ہے تو اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس سویٹی کا راز تو فاش کر کے ہی رہوں گا اور اسے ضرور بدلا لوں گا۔ تبھی جب گڈی سو رہی ہوتی ہے تو وہ اس کی سویٹی چوری کر لیتا ہے اور اس کو دور جا کے پھینک آتا ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب گڈی اٹھتی ہے تو وہ اپنی سویٹی کو اپنے پاس نہیں پاتی تو وہ بہت زیادہ روتی ہے اور عامل بابا کی جا کے گربان پکڑ لیتی ہے کہ میری سویٹی کدھر ہے۔ تبھی وہ اس کا ہاتھ زور سے جھٹک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے ایسا کر کے غلطی کی، اب تم دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ تبھی وہ اپنی میڈ کو کہتا ہے کہ اس کو تم بند کر دو اور اس کو وہ یہاں سے کہیں باہر نہ نکلنے دینا۔ گڈی بیچاری ایک مصیبت سے نکل کے دوسری میں پھنس جاتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ اورنگزیب اور شازیہ گڈی کو بہت زیادہ تلاش کرتے ہیں لیکن گڈی ان کو نہیں ملتی۔ تب اورنگزیب شازیہ کو کہتا ہے کہ گڈی کا ملنا ہر حال میں بہت زیادہ ضروری ہے، چاہے وہ ہمیں زندہ ملے یا مردہ، اور اگر ایسا نہ ہوا تو ساری جائیداد ہمیں نہیں ملے گی۔ اور مزید وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جو جہانگیر ہے اس نے ہمارے اوپر اغوا کا مقدمہ کروا دیا ہے اور ہم جیل بھی جا سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے کہ پولیس ان کے گھر پہ پہنچ جاتی ہے اور وہ اورنگزیب کو کہتے ہیں کہ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ دوستوں مزید ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ شازیہ اور اورنگزیب مل کے پلان بناتے ہیں کہ اب ہم گڈی کی ساری جائیداد اپنے نام کر لیں گے۔ تبھی وہ جعلی وصیت بنوا کے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب اس ساری جائیداد کے مالک ہم ہیں، اور مزید وہ پلان کرتے ہیں کہ اب گڈی کا اس دنیا میں کوئی کام نہیں ہے اور ہم اسے اس کے ماں باپ کے پاس پہنچا دیں گے۔ تبھی یہ ساری باتیں ناصر سن لیتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں گڈی کی ہیلپ کرتا ہوں۔ تب وہ عامل بابا کو سارا کچھ بتاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم گڈی کو اپنے ساتھ محفوظ مقام تک لے جانا۔ تو تبھی عامل بابا ہمیں بھر لیتا ہے تو تبھی ناصر اسے کہتا ہے کہ میں تم پہ ٹرسٹ کر رہا ہوں تو تم نے میرا ٹرسٹ بریک نہیں کرنا۔ یہاں پہ عامل بابا ناصر کو یقین دلائے گا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، لیکن جیسے ہی وہ گڈی کو لے کے وہاں سے نکلتا ہے تو اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس سویٹی کا راز تو فاش کر کے ہی رہوں گا اور اسے ضرور بدلا لوں گا۔ تبھی جب گڈی سو رہی ہوتی ہے تو وہ اس کی سویٹی چوری کر لیتا ہے اور اس کو دور جا کے پھینک آتا ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب گڈی اٹھتی ہے تو وہ اپنی سویٹی کو اپنے پاس نہیں پاتی تو وہ بہت زیادہ روتی ہے اور عامل بابا کی جا کے گربان پکڑ لیتی ہے کہ میری سویٹی کدھر ہے۔ تبھی وہ اس کا ہاتھ زور سے جھٹک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے ایسا کر کے غلطی کی، اب تم دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ تبھی وہ اپنی میڈ کو کہتا ہے کہ اس کو تم بند کر دو اور اس کو وہ یہاں سے کہیں باہر نہ نکلنے دینا۔ گڈی بیچاری ایک مصیبت سے نکل کے دوسری میں پھنس جاتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ اورنگزیب اور شازیہ گڈی کو بہت زیادہ تلاش کرتے ہیں لیکن گڈی ان کو نہیں ملتی۔ تب اورنگزیب شازیہ کو کہتا ہے کہ گڈی کا ملنا ہر حال میں بہت زیادہ ضروری ہے، چاہے وہ ہمیں زندہ ملے یا مردہ، اور اگر ایسا نہ ہوا تو ساری جائیداد ہمیں نہیں ملے گی۔ اور مزید وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جو جہانگیر ہے اس نے ہمارے اوپر اغوا کا مقدمہ کروا دیا ہے اور ہم جیل بھی جا سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے کہ پولیس ان کے گھر پہ پہنچ جاتی ہے اور وہ اورنگزیب کو کہتے ہیں کہ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ دوستوں مزید ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ شازیہ اور اورنگزیب مل کے پلان بناتے ہیں کہ اب ہم گڈی کی ساری جائیداد اپنے نام کر لیں گے۔ تبھی وہ جعلی وصیت بنوا کے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب اس ساری جائیداد کے مالک ہم ہیں، اور مزید وہ پلان کرتے ہیں کہ اب گڈی کا اس دنیا میں کوئی کام نہیں ہے اور ہم اسے اس کے ماں باپ کے پاس پہنچا دیں گے۔ تبھی یہ ساری باتیں ناصر سن لیتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں گڈی کی ہیلپ کرتا ہوں۔ تب وہ عامل بابا کو سارا کچھ بتاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم گڈی کو اپنے ساتھ محفوظ مقام تک لے جانا۔ تو تبھی عامل بابا ہمیں بھر لیتا ہے تو تبھی ناصر اسے کہتا ہے کہ میں تم پہ ٹرسٹ کر رہا ہوں تو تم نے میرا ٹرسٹ بریک نہیں کرنا۔ یہاں پہ عامل بابا ناصر کو یقین دلائے گا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، لیکن جیسے ہی وہ گڈی کو لے کے وہاں سے نکلتا ہے تو اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس سویٹی کا راز تو فاش کر کے ہی رہوں گا اور اسے ضرور بدلا لوں گا۔ تبھی جب گڈی سو رہی ہوتی ہے تو وہ اس کی سویٹی چوری کر لیتا ہے اور اس کو دور جا کے پھینک آتا ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب گڈی اٹھتی ہے تو وہ اپنی سویٹی کو اپنے پاس نہیں پاتی تو وہ بہت زیادہ روتی ہے اور عامل بابا کی
جا کے گربان پکڑ لیتی ہے کہ میری سویٹی کدھر ہے، تبھی وہ اس کا ہاتھ زور سے جھٹک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے ایسا کر کے غلطی کی، اب تم دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ تبھی وہ اپنی میڈ کو کہتا ہے کہ اس کو تم بند کر دو اور اس کو وہ یہاں سے کہیں باہر نہ نکلنے دینا۔ گڈی بیچاری ایک مصیبت سے نکل کے دوسری میں پھنس جاتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ اورنگزیب اور شازیہ گڈی کو بہت زیادہ تلاش کرتے ہیں، لیکن گڈی ان کو نہیں ملتی۔ تب اورنگزیب شازیہ کو کہتا ہے کہ گڈی کا ملنا ہر حال میں بہت زیادہ ضروری ہے، چاہے وہ ہمیں زندہ ملے یا مردہ، اور اگر ایسا نہ ہوا تو ساری جائیداد ہمیں نہیں ملے گی۔ اور مزید وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جو جہانگیر ہے اس نے ہمارے اوپر اغوا کا مقدمہ کروا دیا ہے اور ہم جیل بھی جا سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے کہ پولیس ان کے گھر پہ پہنچ جاتی ہے اور وہ اورنگزیب کو کہتے ہیں کہ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ تو اس ٹائم مزید ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ شازیہ اور اورنگزیب مل کے پلان بناتے ہیں کہ اب ہم گڈی کی ساری جائیداد اپنے نام کر لیں گے۔ تبھی وہ جعلی وصیت بنوا کے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب اس ساری جائیداد کے مالک ہم ہیں، اور مزید وہ پلان کرتے ہیں کہ اب گڈی کا اس دنیا میں کوئی کام نہیں ہے اور ہم اسے اس کے ماں باپ کے پاس پہنچا دیں گے۔ تبھی یہ ساری باتیں ناصر سن لیتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں گڈی کی ہیلپ کرتا ہوں۔ تب وہ عامل بابا کو سارا کچھ بتاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم گڈی کو اپنے ساتھ محفوظ مقام تک لے جانا۔ تو تبھی عامل بابا ہمیں بھر لیتا ہے۔ تو تبھی ناصر اسے کہتا ہے کہ میں تم پہ ٹرسٹ کر رہا ہوں تو تم نے میرا ٹرسٹ بریک نہیں کرنا۔ یہاں پہ عامل بابا ناصر کو یقین دلائے گا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، لیکن جیسے ہی وہ گڈی کو لے کے وہاں سے نکلتا ہے تو اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس سویٹی کا راز تو فاش کر کے ہی رہوں گا اور اسے ضرور بدلہ لوں گا۔ تبھی جب گڈی سو رہی ہوتی ہے تو وہ اس کی سویٹی چوری کر لیتا ہے اور اس کو دور جا کے پھینک آتا ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب گڈی اٹھتی ہے تو وہ اپنی سویٹی کو اپنے پاس نہیں پاتی تو وہ بہت زیادہ روتی ہے اور عامل بابا کی جا کے گربان پکڑ لیتی ہے کہ میری سویٹی کدھر ہے، تبھی وہ اس کا ہاتھ زور سے جھٹک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے ایسا کر کے غلطی کی، اب تم دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ تبھی وہ اپنی میڈ کو کہتا ہے کہ اس کو تم بند کر دو اور اس کو وہ یہاں سے کہیں باہر نہ نکلنے دینا۔ گڈی بیچاری ایک مصیبت سے نکل کے دوسری میں پھنس جاتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ اورنگزیب اور شازیہ گڈی کو بہت زیادہ تلاش کرتے ہیں، لیکن گڈی ان کو نہیں ملتی۔ تب اورنگزیب شازیہ کو کہتا ہے کہ گڈی کا ملنا ہر حال میں بہت زیادہ ضروری ہے، چاہے وہ ہمیں زندہ ملے یا مردہ، اور اگر ایسا نہ ہوا تو ساری جائیداد ہمیں نہیں ملے گی۔ اور مزید وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جو جہانگیر ہے اس نے ہمارے اوپر اغوا کا مقدمہ کروا دیا ہے اور ہم جیل بھی جا سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے کہ پولیس ان کے گھر پہ پہنچ جاتی ہے اور وہ اورنگزیب کو کہتے ہیں کہ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ تو اس ٹائم مزید ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ شازیہ اور اورنگزیب مل کے پلان بناتے ہیں کہ اب ہم گڈی کی ساری جائیداد اپنے نام کر لیں گے۔ تبھی وہ جعلی وصیت بنوا کے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب اس ساری جائیداد کے مالک ہم ہیں، اور مزید وہ پلان کرتے ہیں کہ اب گڈی کا اس دنیا میں کوئی کام نہیں ہے اور ہم اسے اس کے ماں باپ کے پاس پہنچا دیں گے۔ تبھی یہ ساری باتیں ناصر سن لیتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں گڈی کی ہیلپ کرتا ہوں۔ تب وہ عامل بابا کو سارا کچھ بتاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم گڈی کو اپنے ساتھ محفوظ مقام تک لے جانا۔ تو تبھی عامل بابا ہمیں بھر لیتا ہے۔ تو تبھی ناصر اسے کہتا ہے کہ میں تم پہ ٹرسٹ کر رہا ہوں تو تم نے میرا ٹرسٹ بریک نہیں کرنا۔ یہاں پہ عامل بابا ناصر کو یقین دلائے گا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، لیکن جیسے ہی وہ گڈی کو لے کے وہاں سے نکلتا ہے تو اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس سویٹی کا راز تو فاش کر کے ہی رہوں گا اور اسے ضرور بدلہ لوں گا۔ تبھی جب گڈی سو رہی ہوتی ہے تو وہ اس کی سویٹی چوری کر لیتا ہے اور اس کو دور جا کے پھینک آتا ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب گڈی اٹھتی ہے تو وہ اپنی سویٹی کو اپنے پاس نہیں پاتی تو وہ بہت زیادہ روتی ہے اور عامل بابا کی جا کے گربان پکڑ لیتی ہے کہ میری سویٹی کدھر ہے، تبھی وہ اس کا ہاتھ زور سے جھٹک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے ایسا کر کے غلطی کی، اب تم دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ تبھی وہ اپنی میڈ کو کہتا ہے کہ اس کو تم بند کر دو اور اس کو وہ یہاں سے کہیں باہر نہ نکلنے دینا۔ گڈی بیچاری ایک مصیبت سے نکل کے دوسری میں پھنس جاتی ہے۔
مزید آپ دیکھیں گے کہ اورنگزیب اور شازیہ گڈی کو بہت زیادہ تلاش کرتے ہیں لیکن گڈی ان کو نہیں ملتی۔ تب اورنگزیب شازیہ کو کہتا ہے کہ گڈی کا ملنا ہر حال میں بہت زیادہ ضروری ہے، چاہے وہ ہمیں زندہ ملے یا مردہ، اور اگر ایسا نہ ہوا تو ساری جائیداد ہمیں نہیں ملے گی۔ اور مزید وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جو جہانگیر ہے اس نے ہمارے اوپر اغوا کا مقدمہ کروا دیا ہے اور ہم جیل بھی جا سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے کہ پولیس ان کے گھر پہ پہنچ جاتی ہے اور وہ اورنگزیب کو کہتے ہیں کہ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ تو اس ٹائم مزید ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ شازیہ اور اورنگزیب مل کے پلان بناتے ہیں کہ اب ہم گڈی کی ساری جائیداد اپنے نام کر لیں گے۔ تبھی وہ جعلی وصیت بنوا کے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب اس ساری جائیداد کے مالک ہم ہیں، اور مزید وہ پلان کرتے ہیں کہ اب گڈی کا اس دنیا میں کوئی کام نہیں ہے اور ہم اسے اس کے ماں باپ کے پاس پہنچا دیں گے۔ تبھی یہ ساری باتیں ناصر سن لیتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں گڈی کی ہیلپ کرتا ہوں۔ تب وہ عامل بابا کو سارا کچھ بتاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم گڈی کو اپنے ساتھ محفوظ مقام تک لے جانا۔ تو تبھی عامل بابا ہمیں بھر لیتا ہے، تو تبھی ناصر اسے کہتا ہے کہ میں تم پہ ٹرسٹ کر رہا ہوں تو تم نے میرا ٹرسٹ بریک نہیں کرنا۔ یہاں پہ عامل بابا ناصر کو یقین دلائے گا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، لیکن جیسے ہی وہ گڈی کو لے کے وہاں سے نکلتا ہے تو اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس سوئیٹی کا راز تو فاش کر کے ہی رہوں گا اور اسے ضرور بدلہ لوں گا۔ تبھی جب گڈی سو رہی ہوتی ہے تو وہ اس کی سوئیٹی چوری کر لیتا ہے اور اس کو دور جا کے پھینک آتا ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب گڈی اٹھتی ہے تو وہ اپنی سوئیٹی کو اپنے پاس نہیں پاتی تو وہ بہت زیادہ روتی ہے اور عامل بابا کی جا کے گریبان پکڑ لیتی ہے کہ میری سوئیٹی کدھر ہے۔ تبھی وہ اس کا ہاتھ زور سے جھٹک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے ایسا کر کے غلطی کی، اب تم دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ تبھی وہ اپنی میڈ کو کہتا ہے کہ اس کو تم بند کر دو اور اس کو وہ یہاں سے کہیں باہر نہ نکلنے دینا۔ گڈی بیچاری ایک مصیبت سے نکل کے دوسری میں پھنس جاتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ اورنگزیب اور شازیہ گڈی کو بہت زیادہ تلاش کرتے ہیں لیکن گڈی ان کو نہیں ملتی۔ تب اورنگزیب شازیہ کو کہتا ہے کہ گڈی کا ملنا ہر حال میں بہت زیادہ ضروری ہے، چاہے